وہ مسلسل میری گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، لیکن مجھ پہ تو دیوانگی سی چھانے لگی تھی۔ میں نے کہا، مریم، تم مریم ہو نا، یا مائرہ؟ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو احمر۔ اس کی کلائی اس چھینا جھپٹی میں سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا تم نے مجھے؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری اذیت جیسے پھر سے مجھ پہ سوار ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا سلے ہوئے زخم پھر سے ادھڑ گئے ہوں۔ وہ بے بسی سے میری گرفت سے بے چینی سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس سے پچھلے سارے حساب بے باک کرنا چاہتا تھا۔ تبھی مجھے ماں جان کے پکارنے کی آواز آئی۔ وہ مائرہ کو پکار رہی تھی، اور مائرہ کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ اپنا دوپٹہ پہنے، گھونگھٹ نکالے کمرے سے جا چکی تھی، اور میرا سر چکرانے لگا تھا۔ پچھلے 6 سال سے اس لڑکی کی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں کہاں میں نے اسے تلاش نہیں کیا، اور یہ یہاں ملی، میری ہی حویلی میں، میرے ہی بھائی کی بیوہ کے روپ میں۔ میرے دماغ میں تو جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں کس ضبط سے گزر رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ جب مجھے اماں جان کے چلانے کی آواز آئی، وہ کہنے لگی، کام چور، ابھی تک تجھ سے ایک کمرے کی صفائی نہیں ہوئی؟ کب سے تو میرے بیٹے کے کمرے میں گھسی ہوئی ہے؟ پھر ایک تھپڑ کی آواز آئی، اور مجھے لگا جیسے وہ تھپڑ میرے دل پہ لگا ہو۔ میں بے اختیار کمرے سے باہر آیا۔ وہ زمین پر گری سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری والدہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، اماں جان، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ان کے کمرے میں لے گیا۔ وہ کہنے لگی، ایک تو اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا، ایک ادنا سی لڑکی کے لیے آپ کیوں اپنا خون جلا رہی ہیں؟ دفع کریں اسے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسی لڑکی کو آپ نے حویلی میں رکھا ہی کیوں ہے؟ اسے نکال باہر کریں یہاں سے۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگی، نہیں، یہ یہیں رہے گی، میں پل پل تڑپاؤں گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اماں جان کا غصے کی شدت سے سانس پھول رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بیر تھا میری ماں کو اس سے، جو پچھلے 6 سال سے میرے دل میں دھڑک رہی تھی، جس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا کہ میں کسی دوسری لڑکی کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کب سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ہی گھر کی مکین نکلے گی۔ میں نے اپنی ماں کو میڈیسن دی، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب میری والدہ سو گئیں، تب میں کمرے سے باہر آیا۔ مائرہ حویلی میں نہیں تھی۔ میں تیزی سے حویلی کی پچھلی جانب گیا۔ اس کے کوارٹر کے باہر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا، مریم، دروازہ کھولو۔ میری بے چینی، میری بے تابی عروج پر تھی۔ میرے اندر بے شمار سوالات تھے جن کا جواب صرف اس کے پاس تھا۔ وہ اگر اسی گاؤں کی تھی، میرے بھائی کی منکوہہ تھی، تو وہ شہر میں کیسے مجھ سے مل سکتی تھی؟ اور وہ بھی یوں؟ میرے اندر اٹھنے والے سوالوں نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میری پکار پر اس کی سسکیاں رکیں تھیں۔ میں نے کہا، مریم، دروازہ کھولو۔ میری آواز میں واضح نمی تھی۔ میں کیسے ضبط سے گزر رہا تھا یہ میں جانتا تھا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں کافی دیر دستک دیتا رہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مت کھولو، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی اور کہاں تک بھاگو گی؟ اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں مریم، یہ تو تم بھی جان چکی ہو۔ ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے دو۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا ماضی کسی فلم کی طرح سے میرے سامنے چلنے لگا۔ میں اس وقت یونیورسٹی میں رہتا تھا، لیکن ہاسٹل کی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا۔
میں نے اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم میرے گھر پہ رہ لو، ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک کمرہ خالی ہے، پھر ہاسٹل کی پابندیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، گھر کا کھانا بھی ملے گا۔ مجھے جنید کی بات ٹھیک لگی، یوں تو اس کا گھر مناسب سا تھا، اس کی والدہ نے میری آمد پر بہت کچھ بنایا تھا، کھانے کا کافی اہتمام کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی صاف ستھرا کمرہ تھا، پھر کافی بڑی اور صاف چھت تھی۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب مجھے یوں لگا جیسے چھت پہ گھنگروؤں کی آواز آ رہی ہے۔ چھن چھن کی آوازیں سن کر میں کچھ گھبرایا۔ آج تک کبھی چھت پہ سونے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جس ہاسٹل کے کمرے میں میں رہتا تھا وہاں جو نوجوان میرے ساتھ رہتا تھا بہت بولتا تھا، ہر وقت چبڑ چبڑ اس کی زبان چلتی رہتی تھی اور میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے دوست سے بات کی تھی۔ اب اس کے گھر پہ تو آ گیا تھا لیکن اس سناٹے میں چھت پہ اس طرح کی آواز نے مجھے گھبرانے پہ مجبور کیا تھا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا، ذرا سی کھڑکی کھولی تو ایسے لگا جیسے کوئی سایہ تیزی سے گزرا ہو، اسی رفتار سے پاؤں میں پہنی ہوئی پائل بھی بجی۔ میں نے گھبرا کے کھڑکی بند کر دی، دروازے پہ کنڈی لگائی، جتنی دعائیں یاد تھیں ساری پڑھ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ کبھی چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آتی، کبھی پائل کی آواز، لیکن یہ سلسلہ بس آدھا یا 1 گھنٹہ جاری رہا، پھر خاموشی ہو چکی تھی۔ میں بھی سو گیا۔ صبح دستک پہ میری آنکھ کھلی۔ ان دنوں میرے سیمسٹر کے پیپر تھے، یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں اور مجھے یہیں بیٹھ کے تیاری کرنی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی امی نے ناشتہ بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اندر آ جاؤں؟ میں پریشان ہوا کہ اگر ناشتہ ہی لانا تھا تو جنید لے آتا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے کپڑے درست کیے، کمرے کا دروازہ کھولا تو فروا تھی، جنید کی بہن، ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھی، چہرے پہ ایک شرارتی مسکراہٹ لیے وہ کہنے لگی میں اندر آ جاؤں احمر بھائی؟ میں نے کہا جی ہاں تشریف لائیے۔ وہ اندر آ گئی، ناشتہ میرے بیڈ پہ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی رات کو آپ کو نیند تو ٹھیک سے آ گئی تھی؟ میں نے سوچا نئی نئی جگہ ہے، کوئی مشکل ہی نہ پیش آ گئی ہو۔ میں اس کے سوال پہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا جی آ گئی تھی۔ کہنے لگی چلو شکر ہے، ورنہ ہماری چھت پہ کوئی بھی سو نہیں سکتا۔ یہ سن کر مجھے رات والی چھن چھن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں، عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں، کسی لڑکی کے چلنے کی آواز، کبھی باتوں کی آواز، کبھی ہنسنے کی آواز۔ لیکن ہاں فکر مت کریں، آپ تو مرد ہیں، بھلا وہ آپ کا کیا بگاڑ لے گی؟ میں اچھا خاصا ڈر چکا تھا۔ میں نے کہا مرد ہو یا عورت، ایسی چیزیں مرد دیکھ کے اسے چھوڑ تھوڑی دیتی ہیں۔ ویسے بھی میں گاؤں سے آیا تھا اور ایسی کہانیوں اور قصوں سے میں اچھی طرح واقف تھا، کئی بار تو بہت کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا، اس لیے کچھ خوف تو محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا جنید کہاں ہے؟ کہنے لگی جنید بھائی تو صبح صبح نوکری کی تلاش میں چلے گئے، آپ کو کچھ اور چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے ناشتہ کیا، یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چلا جاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ رات کو میں نے اپنے کانوں سے پائل کی آواز بھی سنی تھی اور کسی سائے کو بھی دیکھا تھا۔ ابھی ناشتہ کر کے میں فارغ ہوا ہی تھا جب مجھے پش پش کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے سے فروا فروا پکار رہا ہے۔ ایک نسوانی سی آواز تھی۔ میں نے ذرا سا کھڑکی کا پٹ کھولا تو چھت کی دوسری جانب ایک اور لڑکی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس وقت تو 18 سال کی ہوگی۔ اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں، ان پہ لگا کاجل اس کی آنکھوں کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں تو اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، پھر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر چھت پھلانگ کے ہماری چھت پہ آ گئی۔
لڑکی تھی یا کوئی اپسرا، میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر دھڑ سے کمرہ کھول کے اندر آ گئی، لیکن جیسے ہی مجھے کھڑکی کے پاس دیکھا تو اس کے قدم وہیں ٹھٹک کے رک گئے۔ کہنے لگی سوری، میں سمجھی فروا ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی، شاید سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے چلی گئی تھی۔ میرا کبھی بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ پہلی نظر میں بھی انسان اپنا دل ہار بیٹھتا ہے، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنا سب کچھ ہارنے لگا ہوں۔ 1-2 گھنٹے بعد وہ لڑکی پھر سے اوپر آئی اور چھت پھلانگ کے اپنے گھر چلی گئی۔ میں گھر پہ ہی پڑھ رہا تھا، یاد کر رہا تھا کیونکہ میرے پیپرز تھے، اور حویلی میں اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ خیام بھائی میرے سر پہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈال دیں گے، یا پھر جلال بھائی، کیونکہ وہ دونوں ہی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھوں۔ ان کو یہی تھا کہ جس طرح سے وہ گاؤں کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں میں بھی یہی کام کروں، لیکن میری دلچسپی پڑھائی کی جانب تھی۔ میں اپنے اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا، عام سے لوگوں کی طرح آرام سی زندگی جینے کا مجھے شوق تھا۔ شاید اسی لیے میں نے جنید کے گھر پہ رہنے کو زیادہ ترجیح دی تھی۔ رات کو میں اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب دوبارہ سے اسی پائل کی آواز میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میری لیپ ٹاپ پہ متحرک انگلیاں فوراً سے رکیں، پھر ایک لڑکی کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سن کے میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رکی تھیں۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ایک دم ہی میرے کمرے کی کھڑکی کھلی اور میں نے ایک لڑکی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ کھڑکی کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کے گھنے لمبے بال دیکھ کے میں مزید ڈر گیا۔ وہ کہنے لگی اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، یہ میرا کمرہ ہے اور جو میرے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے میں اسے چھوڑتی نہیں ہوں۔ بڑی بھاری سی آواز تھی، میں اندر ہی اندر کافی ڈر چکا تھا۔ پھر پائل کی آواز آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور وہ چڑیل بھی جا چکی تھی۔ میں یہ سوچ چکا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صبح ناشتہ لے کر فروا جب کمرے میں آئی تو میں بخار میں مبتلا تھا۔ پوری رات میں خوف کے مارے کانپتا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی، مجھے یوں بستر پہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ کہنے لگی احمر بھائی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، جنید کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی بھائی تو شام کو آئیں گے۔ میں نے کہا وہ آئے تو اسے اوپر بھیجنا، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، مجھے اس سے کام ہے۔ فروا مجھے ناشتہ دینے کے بعد اس نے دوائی بھی دی، لیکن مجھے بخار جو تھا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شام کو جب جنید آیا تو بے حد پریشان تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار میں تمہارے اس کمرے میں نہیں رہ سکتا، تم میرا کہیں اور انتظام کروا دو، میں کرایہ دے سکتا ہوں، مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہاں پہ کسی لڑکی کا سایہ ہے اور رات کو وہ مجھے دھمکا کے گئی ہے۔ یہ سن کر جنید نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا احمر تم ایک پڑھے لکھے لڑکے ہو، ایسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو تم؟ میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یقین کیسے نہ کرتا؟ میری حالت دیکھی ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا اس چھت پہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو یقیناً فروا اتنی حشاش بشاش نہ ہوتی۔ آج تک اس نے تو کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ یہ کہا کہ اسے اوپر ڈر لگتا ہے، اور تم تو جانتے ہو لڑکیاں ایسی چیزوں سے کتنا ڈرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کمرہ پہلے کس کا تھا؟ وہ کہنے لگا فروا کا، اصل میں برابر میں اس کی دوست رہتی ہے، تو دونوں مل کے یہاں پڑھ بھی لیتی تھیں اور رہ بھی لیتی تھیں، لیکن جب تمہارے آنے کا پروگرام بنا تو میں نے فروا سے کہا کہ وہ امی کے پاس سو جا کرے۔ دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم یوں ہی وہم پال رہے ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جنید نے مجھے کافی تسلی دی۔ بخار تو میرا اتر چکا تھا۔ اگلے روز مجھے یونیورسٹی جانا تھا، موٹر سائیکل میرے پاس موجود تھی۔ جب میں جانے لگا تو میں نے جیسے ہی بیرونی دروازہ کھولا، ایک دم سے ہی ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی۔ شاید وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، میں نے تو یوں ہی بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔
اس نے دروازے پہ ٹیک لگا رکھی تھی، اس لیے وہ مجھ سے ٹکرا گئی، پھر جلدی سے سنبھل گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، وہ فروا کو کالج کے لیے بلانے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، سامنے سے فروا آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی چلو چلو بہت دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں چلی گئی۔ میں نے موٹر سائیکل باہر نکالی، اسٹارٹ کی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ لڑکی فروا سے کہہ رہی تھی، دیکھ لینا یہ لڑکا 2 دن میں اپنا بوریا بستر باندھ کے چلتا بنے گا۔ جاتے جاتے میں نے بس یہی سنا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہونے والے واقعات میں کہیں نہ کہیں وہ لڑکی ضرور شامل تھی۔ بہرحال میں اپنی یونیورسٹی چلا گیا، لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروائیں اور واپس آ گیا۔ شاید میری آمد کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، اسی لیے جیسے ہی میں چھت پہ آیا تو کمرے میں سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فروا کہنے لگی بتاؤ نا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی ہونا کیا ہے، تمہارے بھائی کے دوست کی تو سٹی گم ہو گئی۔ فروا کہنے لگی واقعی مریم تم نے اسے بہت ڈرا دیا تھا، پتہ ہے اسے بخار تھا، میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں ہمارا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ میں نے ذرا سا کھڑکی کا پٹ کھولا، دونوں میرے بیڈ پہ بیٹھی امرود کھا رہی تھیں، ساتھ میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ مریم کہنے لگی ارے میرے ہوتے ہوئے کوئی بھانڈا نہیں پھوٹتا تمہارا، تم فکر نہ کرو، آج میں اسے ایسا ڈراؤں گی وہ صبح اپنا سامان باندھ لے گا اور یہاں سے نکلتا بنے گا۔ وہ کون ہوتا ہے میری دوست کے کمرے پہ قبضہ کرنے والا؟ ہم لوگ کتنا انجوائے کرتے تھے، کتنی ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، اور اس نوجوان نے آ کے ہماری ساری دوستی پر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے، اور مریم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کرنے والے کو کبھی نہیں بخشتی۔ آج تو میں اس کے کمرے میں آؤں گی اور اسے ڈراؤں گی۔ فروا کہنے لگی یار میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں بھی دیکھوں، آخر تم کرتی کیا ہو؟ مریم امرود کھاتے ہوئے کہنے لگی نہیں نہیں دیکھو تم یہ غلطی مت کرنا، تم اوپر آؤ گی نا تو اسے یقیناً شک ہو جائے گا۔ میں سب کچھ سمجھ گیا تھا، اس لیے بالکل آہستگی سے اور احتیاط سے واپس نیچے اتر گیا۔ نیچے جا کے میں جنید کی والدہ کے پاس بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد فروا نیچے آئی تو مجھے دیکھ کے پہلے تو گھبرا گئی، پھر کہنے لگی ہیمر بھائی آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے سوچا میں کچھ دیر آنٹی کے پاس بیٹھ جاؤں، باتیں کر لوں۔ میں اسے شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میں اس کی اور مریم کی باتیں سن چکا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی جیسے میری بات پہ مطمئن ہو گئی ہو، پھر کہنے لگی آپ کے لیے چائے بناؤں؟ میں نے کہا ہاں ہاں بناؤ نیکی، اور پوچھ پوچھ۔ پھر کافی دیر میں نیچے ہی بیٹھا رہا، چائے بھی وہیں پی، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا۔ فروا شاید اس بات کی منتظر تھی کہ میں کب کمرہ خالی کروں یا میں ایسی کوئی بات کروں۔ جب میں چھت پہ جانے لگا تو کہنے لگی احمر بھائی میں آپ کو چائے بنا کے دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اب میں سونا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں اوپر آ گیا۔ آج مجھے کمرے میں کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اصل کہانی میں جان چکا تھا۔ آج تو میں اس لڑکی کا منتظر تھا۔ میں نے آج کچھ پڑھا بھی نہیں، جلدی سے ہی کمرے کی لائٹ بجھا دی اور بیڈ پہ کمبل اور رضائی کچھ اس طرح سے رکھی کہ ایسے لگے جیسے کوئی سو رہا ہے، اور میں خود دروازے کے پیچھے اپنی بڑی سی شال میں خود کو لپیٹ کے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میری کھڑکی ذرا سی کھلی، شاید اس نے جھانک کے دیکھا تھا۔ پھر آہستہ سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اپنے بال پوری طرح کھول رکھے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اوپر سے کالی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اول تو پہلے ہی اس کا رنگ کافی گورا چٹا تھا، اس کے اوپر اس نے بہت سارا پاؤڈر تھوپا ہوا تھا۔ آنکھوں کا کاجل اپنی آنکھوں کی بیرونی سائڈ پہ بھی لگا رکھا تھا، شاید مجھے ڈرانے کے لیے آئی تھی۔ جیسے ہی بیڈ کے قریب آئی میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ چلاتی میں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے کہا کہاں سے آئی ہو تم؟ کوکاف سے۔ کیا کوکاف میں گھر کم پڑ چکے تھے جو تمہیں میرے کمرے کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی خوف زدہ تھی اور میں اس کے بالکل سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا راستہ بالکل روک چکا تھا۔ وہ جلدی سے دائیں جانب سے جانے لگی تو میں دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ بائیں جانب سے جانے لگی تو میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ میں پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ کہنے لگی پیچھے ہٹیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہٹ جاؤں؟ تمہیں میرے کمرے پہ قبضہ جمانے کا شوق ہے، اسی لیے میں تمہیں پورا پورا موقع دوں گا۔ وہ کہنے لگی پلیز سامنے سے ہٹیں۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ مجھے ڈرا کیوں رہی تھی؟ تمہیں میرے ہوش اڑانے کا اتنا ہی شوق تھا تو سادگی میں آ جاتی۔ تمہاری سادگی دیکھ کر بھی میرے ہوش اچھے خاصے اڑ چکے تھے۔ چڑیل بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی وہ فروا، یہ کہتے ہوئے وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا سب پتا ہے مجھے۔ کہنے لگی جب سب پتا چل چکا ہے تو میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ مجھے اس چڑیل سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر مجھے پیچھے ہٹا کے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں ہنسنے لگا۔ اگلے روز فروا میرے سامنے بیٹھی شرمندگی سے نظریں جھکائے، گردن جھکائے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی احمر بھائی آئی ایم سوری۔ میں نے کہا سوری فار واٹ؟ وہ کہنے لگی وہ مریم نے جو کچھ کیا تھا وہ میرے کہنے پہ کیا تھا۔ میں نے کہا اور تم نے ایسا کیوں کہا تھا اسے؟ کہنے لگی وہ میم اپنا کمرہ آپ کو دینا نہیں چاہتی تھی اور بھائی نے زبردستی مجھ سے میرا کمرہ مانگا تھا، تو بس اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈرامہ کیا تھا اور مریم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میرے ساتھ تو بہت برا کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے 4 دن کیسے ڈر ڈر کے گزارے تھے میں نے، بخار ہو گیا تھا مجھے۔ میری بات سن کے کہنے لگی ہاں مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن تمہاری دوست کو ہرجانہ تو بھرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی پلیز مریم سے کچھ مت کہیے گا، نہ ہی اس کے گھر پہ کوئی بات کیجیے گا، وہ بہت اپسیٹ ہے، بہت ڈری ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بھیجا آپ کے پاس تاکہ میں آپ کو سب کچھ سچ بتا سکوں۔ میں نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا اس کی شکایت لگانے کے لیے، اس نے میرے ساتھ اچھا تھوڑی کیا ہے۔ میں جان بوجھ کے کہہ رہا تھا۔ فروا کہنے لگی پلیز ایسا مت کیجیے گا، اس کے ماموں اس کی پڑھائی چھڑوا دیں گے، اسے واپس اس کے گھر بھیج دیں گے، اور اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کا تعلیمی سلسلہ یہیں رک جائے گا۔ میں چپ سا ہو گیا۔ پھر اگلی رات چھت پھلانگ کے میں اس کی چھت پہ چلا گیا۔ وہاں بھی ایک کمرہ موجود تھا، شاید وہ وہیں رہتی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے اس کی کھڑکی پہ ذرا سی دستک دی تو اس نے کھڑکی کھول کے مجھے دیکھا تو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں ڈرانے آیا ہوں، کل تم مجھے ڈرا رہی تھی، آج میری باری ہے۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے جائیں یہاں سے، اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دو، ورنہ میں نیچے جا کے تمہارے ماموں کو تمہارے کارنامے بتا دوں گا۔ وہ شاید اس بات سے ڈر گئی، اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگی پلیز ماموں سے کچھ مت کہیے گا، میں نے جو کچھ کیا تھا فروا کے کہنے پہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں تو ڈر گیا تھا نا، تم نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے، اب اس کا کوئی نہ کوئی خمیازہ تو تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی چاہتے کیا ہیں آپ؟ میں نے کہا تھوڑی سی محبت۔ میری بات سن کے وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا مریم مجھے تم بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ میری بات سن کے وہ کافی گھبرا گئی، کہنے لگی پلیز میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، میری زندگی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو میں کوئی عام سا لڑکا نہیں ہوں،
میں بہت امیر ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی پلیز، میری زندگی میں پہلے ہی بہت مشکلات ہیں، مجھے مزید کسی مشکل میں مت ڈالیں۔ میں نہ تو آپ سے محبت کر سکتی ہوں اور نہ میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھو ہمارے گھر میں، خاندان میں بھی غیر برادری میں شادی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی والدہ کو منا کے لے کے آؤں گا، لیکن یہ نہ ہو میں انہیں منا کے لاؤں اور تم ہی انکار کر دو۔ مجھے تمہارا اقرار چاہیے۔ وہ کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا میں اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں آپ برے لگتے ہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑے، اسے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو۔ وہ نظریں چرانے لگی، کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی تو موجود تھی۔ میں نے کہا برا تو نہیں لگتا تمہیں، بس تم سمجھ نہیں پا رہی کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو چکی ہے، اتنی ہی جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کہنے لگی میں آپ کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا یہ اور بات ہے، یہ مت کہو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں کرتی آپ سے محبت، پلیز جائیں یہاں سے۔ اس وقت تو میں چلا گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی میری محبت کی چنگاری جل اٹھی ہے۔ ایک بار بائک سے میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں گھر پہ آیا تو میرا ہاتھ اور پاؤں کافی رگڑ کھا چکا تھا، سر پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ یہ دیکھ کے فروا بھی پریشان ہو گئی، جنید بھی۔ لیکن اسی رات بڑی بے چینی سے مریم میرے کمرے میں آئی، میرے زخمی چہرے کو، میرے ہاتھوں پاؤں کو دیکھ کے بے چین ہو گئی۔ کہنے لگی آپ کو چوٹ کیسے لگ گئی؟ دھیان سے بائک چلانی چاہیے تھی۔ میں نے کہا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں تو ویسے ہی تمہیں برا لگتا ہوں، اس لیے میری چوٹ پہ تو تمہیں خوشی ملنی چاہیے۔ یہ بات سن کے کہنے لگی آپ مجھے برے نہیں لگتے، لیکن میں آپ سے محبت بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا وہ تو تم کرتی ہو، مجھ سے جھوٹ نہ بولو، نہ ہی اپنے آپ سے۔ پھر کہنے لگی بس آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نے کہا میں تو بہت لاپرواہ ہوں، میرا اتنا ہی احساس ہے تو بن جاؤ میری، پھر میرا خیال تم رکھا کرنا۔ پتہ نہیں کیوں وہ رونے لگی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچ چکا تھا جیسے ہی سیمسٹر کے پیپرز ختم ہوں گے میں اماں جان کو منا کے لے آؤں گا مریم کے لیے۔ میں جانتا تھا وہ مشکل سے مانے گی لیکن مان جائیں گی۔ لیکن اسی صبح اماں جان کا فون آیا کہ جلال بھائی کو دشمنوں کی گولیوں نے بھون کے رکھ دیا ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میں بھاگا دوڑا حویلی پہنچا تھا۔ دشمن بھاگ چکے تھے اور ہمارے لیے آنسو چھوڑ گئے تھے۔ 15 دن مجھے حویلی میں لگ گئے۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنی شادی کی بات کرتا، میرا آخری سیمسٹر تھا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد جب میں واپس جنید کے گھر گیا تو فروا سے مجھے پتا چلا کہ مریم اور اس کے ماموں گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میں نے فروا سے بہت پوچھا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ کہاں گئی ہے، تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں، بس اچانک سے وہ لوگ چلے گئے۔ مریم بہت رو رہی تھی، وہ آپ کے نام ایک خط دے کے گئی ہے، لیکن کہاں گئی ہے کہاں نہیں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ خط فروا نے مجھے پکڑا دیا جس پہ لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہو سکے تو مجھے بھول جائیے گا۔ اس نے اعتراف بھی ایسے کیا تھا کہ جیسے میرا کڑا امتحان لے رہی ہو۔ کیسے بھول سکتا تھا اسے؟ میں نے مریم کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی، لیکن میرا دل اسی کے پاس رہ چکا تھا۔ میں نے اماں جان سے بیرون ملک میں نوکری کی اجازت مانگی جو بہت مشکل سے ملی، لیکن مل گئی۔ اماں جان نے خیام کی شادی کر دی اور میں لندن چلا گیا۔ 5 سال بہت کوشش کی کہ مریم کو بھول جاؤں، لیکن وہ میرے اندر دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا، اور اب وہ مجھے ملی بھی تو کس حال میں؟ کیسے چھوڑ دیتا اسے؟ کیسے بھول جاتا؟ بہت ٹوٹ کے چاہا تھا میں نے اسے،
ابھی تک اس کا خط میں نے سنبھال کے رکھا تھا، جس پہ صرف چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ آج بھی وہ مجھ سے چھپ رہی تھی، میرے اندر ابھرنے والے سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن میں سوچ چکا تھا، میں اب اسے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔